الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم السلام والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تیرے دل میں کیسی گرہ پڑی، تیرے دل میں کیسی گرہ پڑی، تجھے ان سے اتنا حسد ہے کیوں، تجھے ان سے اتنا حسد ہے کیوں. تیرے دل میں کیسی گرہ پڑی، تجھے ان سے اتنا حسد ہے کیوں. جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے، جو علی کی روح کا چین ہے. کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے. وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا. وہ جو نہ مٹ سکا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے، وہ حسین ہے، وہ حسین ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم جیسے گنہگاروں کو اس عظیم ذکر کے لیے پھر ایک دن عنایت فرمایا. اللہ تعالیٰ اس ذکر عظیم کو جو ہم گنہگار کر پا رہے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم کل یہاں تک پہنچے تھے کہ شب عاشوراء شروع ہو چکی تھی. آج ہمارا سوال یہ ہے کہ 10 محرم شب عاشوراء امام حسین عالی مقام علیہ السلام اور ان کا قافلہ کربلا اور اس رات ان کی کیسی گزری، ہمیں اس بارے میں بتائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا شکر، اس کا احسان، آل نبی، اولاد علی، امام حسین علیہ السلام اور شہزادہ رسول جگر گوشہ بطول کی نسبت کی آج پھر سے انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا اور یہ بے شک ان کی توفیق ہوئی، ان کی اجازت ہوئی تو آج پھر سے ہم ان کا نام لینے کی جسارت کر رہے ہیں. آج جہاں تک واقعہ کربلا پہنچا تھا وہ 10 محرم کی رات تھی. 10 محرم شب عاشور. شب عاشور اور یوم عاشور اسلام میں بہت اہمیت رکھتا ہے اور اسلام سے پہلے بھی اس کی بہت زیادہ افضلیت اور اہمیت تھی. ایک بات بتا دوں کہ کچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے خون بہانا منع کیا ہے، حرام ہے. ان مہینوں میں سے محرم، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ ہے. یہ جو مہینے ہوتے ہیں ان میں خون بہانا منع ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس کو محرم الحرام کہا جاتا ہے. محرم الحرام اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں خون بہانا اللہ کی طرف سے
دین اسلام سے پہلے بھی جنگ کرنا اس مہینے میں حرام تھا، اور دین اسلام میں جنگ کرنا اس مہینے میں، محرم کے مہینے میں جنگ کرنا، خون بہانا حرام قرار دیا گیا ہے۔ واقعہ کربلا محرم کے مہینے میں ہوا اور جنگ ہوئی، تو کیوں ایسا ہوا کہ یہ جنگ محرم کے مہینے میں ہوئی؟ اس لیے کیونکہ یزید پلید کی فوج اللہ کے حکم کو ماننے والوں میں سے نہیں تھی، اور نہ دین اسلام کی قدروں کو وہ عزت کیا کرتے تھے، نہ وہ اللہ کے حکم کی پیروی کیا کرتے تھے۔ وہ ظالم جانتے تھے کہ یہ مہینے میں خون بہانا حرام ہے، اس مہینے میں کسی غیر مسلم سے بھی جنگ کرنا حرام ہے، اس مہینے میں کسی کا بھی خون بہانا، چاہے وہ تمہارے اپنے جان کا بھی دشمن ہو، چاہے اس نے تمہارے خاندان میں کسی کا قتل کیا ہو، تمہیں وہ سامنے نظر آ رہا ہو، پھر بھی کیونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس میں کسی کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ لیکن ان لوگوں کو اللہ کی بات کا، اللہ کو مانتے تب نہ اللہ کی بات پہ عمل کرتے، یہ لوگ اللہ کی بات کو مانتے ہی نہیں تھے۔ اسی لیے اس مہینے میں جہاں پہ کسی کا بھی خون بہانا حرام ہے، اس مہینے میں انہوں نے نواسۂ رسول کے خون کو بہایا ہے، آل رسول کے ٹکڑے کیے ہیں۔ محرم کے مہینے میں خون بہانا حرام ہے۔ امام حسین نے جو جنگ کی وہ اپنی حفاظت کی جنگ تھی۔ امام حسین نے جنگ کا اعلان نہیں کیا تھا، کیونکہ امام حسین جانتے تھے کہ اس مہینے میں جنگ نہیں ہوتی ہے، لیکن جب سامنے سے 1000 کا لشکر آ جائے اور سامنے کھڑا ہو جائے تو اللہ کہتا ہے کہ پھر اس کے بعد اگر تمہیں سامنے سے کوئی وار کر رہا ہو تو پھر تمہیں اسلام کے لیے، دین کے لیے تم سے دشمنی کر رہا ہو اور تمہارے اوپر جنگ مسلط کر رہا ہو تو اپنے لیے تمہیں پھر مقابلہ کرنا ہے، اور وہی ہوا۔ امام حسین نے یہ کہا عمر بن سعد کو کہ تم ہمیں واپس مکے جانے دو، یا مدینے کی طرف چلے جائیں یا کسی اور شہر کی طرف چلے جائیں، لیکن وہ جنگ کرنے پہ آمادہ تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، حسین قابو میں آ گئے ہیں، اب سر کٹ کے جائے گا، اب جو ہے ہم واپس جانے نہیں دیں گے۔ انہیں اللہ کا حیا نہیں رہا، نہ اسلام کے مہینوں کا حیا رہا، نہ شریعت اسلامی کا حیا رہا، انہیں اس بات کی کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ 10ویں کا دن جو ہوتا ہے محرم کے 10ویں تاریخ بہت ہی عظیم تاریخ ہے۔ اس تاریخ میں زمین اور آسمان بنائے گئے تھے، دوزخ اور جنت جو ہے وہ 10 تاریخ کو بنی تھی، اور جو ہے اس دن آدم علیہ السلام زمین پہ اترے تھے، اسی دن آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی، یعنی توبہ جو تھی حضرت آدم کی وہ قبول ہوئی تھی۔ اسی دن جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی تھی، جو نارے نمرود میں ڈالا گیا تھا اسی دن ڈالا گیا تھا، اور اسی دن آگ جو ہے وہ گلزار بن گئی تھی۔ اسی دن یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی، کئی دن بعد ملاقات ہوئی تھی۔ اسی دن یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے تھے، اسی دن عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا گیا تھا۔ یہی وہ دن تھا جس دن نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے پہ لگی تھی، جودی پہاڑ جو تھا اس پہ جا کے لگی تھی۔ تو اس دن کی بہت فضیلت ہے، اور یہی دن تھا جس دن موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل پہ چھڑی ماری تھی اور راستہ بن گیا، یہی وہ دن تھا۔ تو بہت سارے واقعات اس دن ہوئے۔
اس دن ہوئے اور اس دن کو ہر عیسائی یہودی بھی بڑی عزت دیتے تھے اس دن کو، اور اس دن کو جو ہے وہ اس طریقے سے منایا کرتے تھے کہ اس دن روزہ رکھتے تھے. تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جب مسلمانوں نے یہ کہا اور کہ عیسائی یہودی اس دن روزہ رکھتے 10 محرم کے دن، اور ہاں 10 ہی محرم کے دن قیامت ہوگی، قیامت کا میدان جو لگے گا وہ 10 محرم کے دن لگے گا. تو 10 محرم اسلام میں بہت اہمیت والا دن ہے. خواجہ غریب نواز سرزمین ہندوستان میں 10 محرم کے دن انہوں نے قدم رکھا. یہ ساری چیزیں، ساری باتیں، ساری فضیلتیں ایک طرف ہو گئیں، لیکن یہ 10 محرم کو یہ ساری فضیلتوں سے سب سے زیادہ حقدار، سب سے زیادہ اس 10 محرم کو یاد کیا جانے والا، سب سے زیادہ اس 10 محرم میں جس کا ذکر ہوتا ہے وہ نواسہ رسول، سرور کائنات کے شہزادے، جگر گوشہ محمد مصطفیٰ، نور عین مصطفیٰ، حسین و منی وانا من الحسین، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے شہزادے امام حسین عالی مقام علیہ السلام کے حوالے سے یہ ذکر، یہ 10 محرم جتنا مشہور ہوا اتنا کسی اور چیز سے مشہور نہیں ہو پایا. تو اس لیے مشہور ہوا، دیکھیں وجہ یہ تھی کہ ہر افضلیت ایک طرف، ہر افضلیت ایک طرف، سارے نور ایک طرف، سارے نور، ساری عظمتیں ایک طرف، اور ایک طرف حبیب خدا، ایک طرف رحمت للعالمین، ایک طرف طیبہ کا تاجدار، ایک طرف مکی مدنی سرکار. یہ جو ہے نا، یہ ان کا مقابلہ کسی اور سے نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے جو ان کی نسبت 10 محرم سے ہوئی میرے آقا کی، وہ سب سے آگے نکل گئی، سارے چیز سے پیچھے ہو گئی، اور میرے آقا کی جو نسبت تھی 10 محرم سے وہ سب سے آگے نکل گئی. اور اسی لیے عاشور کے دن کو اگر کسی سے نسبت حاصل ہے تو وہ گھرانے مصطفیٰ کے تو یہ بہت عظمت والا دن تھا، اور اسی لیے اللہ نے یہ دن چنا تھا حسین کے لیے کہ حسین تم اتنی بڑی قربانی دے رہے ہو، اتنی عظیم قربانی دے رہے ہو کہ یہ 10 محرم کے دن اتنے سارے واقعات ہوئے، یہ سارے واقعات ایک طرف رہیں گے اور حسین تمہارا ذکر ایک طرف رہے گا. دنیا دیکھے گی کہ تمہاری قربانی کتنی اعلیٰ اور افضل ہے، دنیا دیکھے گی ساری فضیلتیں ایک طرف ہو جائیں گی اور تمہاری قربانی سب سے آگے نکلے گی، سب سے آگے نکلے گی. تمہاری قربانیاں، تمہارا صبر، تمہارا استقامت پہ رہنا، تمہارا اسلام کے لیے جان دینا، تمہارا خون بہانا، تمہارا تیر کھانا، تمہارا بچوں کو قربان کرنا، یہ سب سے آگے نکلے گا. تو یہ 10 محرم یہ بہت زیادہ افضلیت رکھتا ہے، اور 10 محرم کو روزہ رکھنا چاہیے. میرے آقا رکھا کرتے تھے پابندی کے ساتھ. میرے آقا ہر محرم کو، ہر 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے، اور 10 اور 11 یا 9 اور 10 کو ملا کے رکھتے تھے. اور یہ 10 محرم کی جو رات تھی، اس میں امام عالی مقام علیہ السلام عبادت
یہ رات عبادت کے لیے مانگی تھی کہ ایک رات ہم اپنے رب کے آگے سجدہ کرتے ہیں. یہ آخری رات ہے. ان کے لیے دنیا میں کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی تھی. دنیا ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی. وہ تو زمین اور آسمان کے خزانوں کی چابی رکھنے والے تھے. ان کے لیے دنیا کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی. تو یہاں پر امام حسین نے یہ دکھایا کہ مجھے آخری وقت اگر کسی کو یاد کرنا ہے تو اپنے خدا کو یاد کرنا ہے. مجھے اپنے خدا سے باتیں کرنی ہے, اپنے رب سے ملاقات کی تیاری کرنی ہے. حسین نے آج رات سرزمین کربلا کو عبادت سے سجا دینا ہے. حسین کے ساتھیوں نے سجدوں کی عبادتوں کے, قرآن کے تلاوتوں کے ایسا مناظر پیدا کرنے ہیں کہ لوگ دیکھیں, زمانہ دیکھے گا, باطل فوج دیکھے گی کہ دیکھو یہ کسی بھی لمحے اپنے رب کو نہیں بھولتے. جتنی بھی مصیبتیں آئیں ان کے لیے سب سے زیادہ اہمیت ان کے رب کا ذکر ہے, ان کے رب کی یاد ہے. میرے نانا کے امتیوں کو یہ پیغام جائے گا کہ لوگوں جتنی بھی مشکل ہو جائے اللہ کی عبادت نہ چھوڑنا, اللہ کی یاد نہ چھوڑنا, اللہ کو بھول نہ جانا. تمہاری مشکلیں میری مشکلوں کے سامنے تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی. امام حسین اور ان کے 72 ساتھی سارے اللہ کے سامنے عبادت میں مصروف ہے. ہر کوئی تلاوت قرآن کرتا ہے, کوئی نماز پڑھتا ہے, کوئی دعائیں مانگ رہا ہے, کوئی اللہ کے ذکر میں مصروف ہے, اور کوئی اب یہاں یہ عبادت بتا دوں, کوئی ایک الگ عبادت کر رہا ہے. اور وہ عبادت یہ ہے کہ کوئی حسین کا چہرہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے, کوئی امام حسین کا چہرہ دیکھتا ہے. اور وہ عبادت کون کر رہا ہے؟ حسین کا چہرہ دیکھنے والی عبادت. حسین کا دیدار ہو رہا ہے. کل حسین شہید ہونے والے ہیں. یہ چہرہ دیکھنے والی عبادت بہن زینب ادا کر رہی ہے. سیدہ زینب بیٹھ کے صرف حسین کو دیکھتی ہیں, پکڑ کے حسین کو بیٹھا لیا, کہا بھائی حسین بیٹھ جائیں, جی بھر کے دیکھ لوں آپ کو. حسین ہم ہمیشہ آپ کو دیکھ کے نانا جان کی یاد تازہ کرتے ہیں. میرے بھائی حسین آج محبت کی نظر سے, حسرت کی نظر سے ایک بار دل بھر کے دیکھ لینے دیں. یہ عبادت پھر ہمیں نہیں مل پائے گی, پھر یہ چاند پردے میں چلا جائے گا, پھر یہ آنکھیں دیکھ نہیں پائیں گی. حسین بیٹھ جائیں, ذرا بہن کو بھی تھوڑا وقت دے دیں. امام حسین اپنے ساتھیوں کے سامنے جاتے ہیں اور خطبہ ادا کرتے ہیں. خطبے میں سب سے پہلے اپنے رب کی تعریف, پھر فرماتے ہیں کہ خدا بند قدوس کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں گھرانہ نبوت میں شامل فرمایا ہے. ہمارے گھرانے پہ قرآن نازل ہوا. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو دین عطا فرمایا. ہم وہ ہیں کہ جن کے بارے میں آقا نے فرمایا ہے کہ ان کا خون ہمارا خون ہے. ہم وہ ہیں جو قرآن کی چلتی پھرتی تفسیر ہیں. اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے. پھر امام حسین نے کہا اما بعد,
میرے غم گسار لوگوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، تم جانتے ہو، اچھے سے جانتے ہو کہ حسین کی یہ آخری رات ہے۔ امام حسین نے کہا، اے حسین کے چاہنے والوں، اے حسین کے مٹھی بھر ساتھیوں، اے دنیا کے اندھیرے میں کچھ جلتے ہوئے چراغوں، اللہ تعالیٰ تم سب کی طرف دیکھ رہا ہے۔ آج خدا کی نظر ہماری طرف ہے، سارے فرشتے کربلا میں موجود ہیں۔ اللہ جانتا ہے اور تم بھی جانتے ہو میرے ساتھیوں کہ یزید کی دشمنی مجھ سے ہے۔ ان کی جو تم ہر یہ 1000 کا لشکر دیکھ رہے ہو، ان کے ہاتھ میں بڑی تیریں ہیں، بڑی تلواریں ہیں، بہت نیزے ہیں، یہ سب حسین کے لیے ہیں، یہ سب حسین کے لیے ہیں۔ وہ صرف مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، یہ لوگ شیطان کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن تم بتا سکتے ہو، تم جان سکتے ہو کہ حسین کے رہتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا۔ حسین اس چیز کو برداشت نہیں کر سکے گا، اور حسین کے رہتے ہوئے کوئی اس کے نانا کے دین کو حرف نہیں آنے دیا جا سکتا۔ لوگوں، میرے ساتھیوں، تم دیکھ رہے ہو دوزخی فوج سامنے کھڑی ہے، اور ہم لوگ 3 دن سے پیاسے ہیں، 3 دن سے پیاسے ہیں، اور میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تم حسین کے ساتھ پیاس برداشت کر رہے ہو۔ میرے ساتھیوں، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن امام حسین نے کہا کہ لیکن اب اندھیرا ہو گیا ہے، دیکھو رات ہو گئی ہے، رات ہو گئی ہے۔ میرے ساتھیوں، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، اپنے اپنے گھوڑے لو اور چلے جاؤ جس طرف جانا ہے، اور اگر ہو سکے تو میری اہل بیت میں بھی 1-2 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلے جاؤ، حسین کو تنہا چھوڑ دو۔ یہ سب مجھے قتل کرنے کے لیے ہیں، حسین کو چھوڑ دو، چلے جاؤ۔ میں وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن اپنے نانا جان سے کہوں گا کہ یہ میرے ساتھی تھے، میں نے اجازت دی تھی جانے کی، ڈرنا مت اس چیز سے، قیامت کے دن بخشوا دوں گا۔ تم رات میں کسی کا چہرہ نظر نہیں آئے گا، لکو دک صحرا تھا، کچھ نہ لائٹ نہ کوئی انتظام، اندھیرا ہی اندھیرا چاروں طرف۔ امام حسین نے کہا تمہیں میں پورے خلوص کے ساتھ الوداع کہوں گا، حسین کی دعائیں تمہارے ساتھ جائیں گی، حسین تمہارے گھر والوں کو دعا دے گا، حسین تمہارا دوست رہے گا۔ اور ہاں، یہ سارے لوگ میرے خون کے بھوکے ہیں، یہ سب مجھے مارنا چاہتے ہیں، تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، تم اگر مجھے چھوڑ دو گے نا، چھوڑ کے چلے جاؤ گے تو یہ اور خوش ہو جائیں گے، چھوڑ کے چلے جاؤ گے تو یہ اور خوش ہو جائیں گے، تم چلے جاؤ، تم بھی آرام سے رہو گے، اور ان کا بھی مقصد جلدی پورا ہو جائے گا۔ امام حسین کی یہ گفتگو سن کے سارے جو 72 تھے، سب لوگ کانپنا شروع کر دیا، سب نے، سب کھڑے ہوئے اور سب نے
फरमाया, ए नवासे रसूल, अब आपको छोड़ के हम कहाँ जाएंगे? आपके सिवा कोई है दुनिया में हमारा? हमारे लिए तो दुनिया गैर है सिवाय आपके। हमारी मोहब्बत आपकी तरफ, हमारा दिल आपके तरफ, हमारी जान आपके लिए, हमारा खून का कतरा कतरा आपके लिए। हुसैन, हमें बेवफा न समझे, हमें बेवफा न समझे। हो सकता है हम थोड़े से हों, हम थोड़े से हैं, लेकिन आपको छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। हम अपनी जानें देंगे, हम अपने खून बहाएंगे, और ये हम अपनी खुशकिस्मती समझेंगे। हमारी खुशकिस्मती है, अब हमें शहादत के अलावा किसी चीज का शौक नहीं है। हम दिल भर, हमारा लम्हा लम्हा तड़प रहा है कि कब हमारा सर आपके कदमों में आके गिरेगा। हुसैन, कितने खुशकिस्मत होंगे जब घोड़े से हमारा सर गिरेगा, जब हमारे लाशें कटेंगे। हुसैन, तो आप उठाएंगे, आप उठाएंगे, आप उठा के लाएंगे हमारे लाशों को, आप कफन देंगे हमारे लाशों को, आपके हाथ मिलेंगे, बोसा मिलेगा आपके हाथ का, हम आखिरी जियारत आपके चेहरे की करेंगे, कामयाब इस दुनिया से जाएंगे। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? हुसैन, हमें महरूम ना करें, हमें महरूम ना करें, इतना बड़ा इनाम तो मिलने दे। कयामत के दिन हम इतने बड़े इनाम से महरूम हो जाएंगे। हुसैन, हम इतने दिन से आपके साथ सफर करके इसी दिन के लिए तो आए थे, इसी दिन के लिए तो आए थे। हम तो जानते थे, आका का फरमान हो चुका था कि शहादत का दूल्हा आप बनेंगे, शहादत का दूल्हा आप बनेंगे, बाराती हम भी बोलेंगे, हम भी साथ में रहेंगे। अब दुनिया और आखिरत हमारी आपके साथ है। इमामुल वक्त, आपकी जान हम सब की जान से ज्यादा कीमती है। हमारी जानों की हैसियत क्या है आपके सामने? हैसियत क्या है? अगर आप चले गए, हम तो हमारा दुनिया में रहना क्या फायदा का? बस सब ने ज़बाने हाल से कहा कि हमारे आका और मौला हमें भी पास रहने दें, हमें भी जुल्म के 1000 बार सहने दें। ए ज़हरा के कमर, बनकर हमें भी अपना हाला रहने दें। तेरे कदमों में मरने की तमन्ना है, शहे वाला रहने दें। हमें नामोसे अहमद के लिए कुर्बान होने दें। हमें कदमों में आकाए रहमत के अच्छी नींद सोने दें। जहां की जुल्मतों में शाह वाला रोशनी तुम हो, हमारे जान भी तुम हो, हमारी जिंदगी तुम हो। तुम्हें जब देख लेते हैं नबी के दीद होती है, जियारत से तुम्हारी हम आशिकों की ईद होती है। हजरत अब्बास अलमदार आगे बढ़े और कहा, खुदा वो दिन न दिखाए मुझे, खुदा वो दिन न दिखाए मुझे कि मैं हूँ और मेरा आका न रहे। वो दिन मुझे देखना नहीं है। हजरत अब्बास की ये बातें सुनकर हजरत कैस, हजरत ज़ुहैर बिन कैस वो आगे बढ़े और उन्होंने कहा, नवासे रसूल, नवासे रसूल, अगर मुझे बीच से ना चीर दिया जाए, तब भी मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। हमें सब कुछ मालूम है, हम कटने के लिए आए हैं, हम मरने के लिए आए हैं, हम खून बहाने आए हैं। इमाम हुसैन ने सबके चेहरों को देखा,
اور یہ خوبصورت گفتگو سنی. امام حسین نے ہاتھ اٹھا دیے دعا کے اور کہا اللہ انہیں برکت دے. اے میرے پروردگار دیکھ یہ میرے مخلص ساتھی, یہ حسین کی چند فوج ہے, یہ حسین کی مٹھی پر فوج ہے, لیکن ان کے ایمان کو تو دیکھ. یا اللہ ان کی مدد فرمانا. یا اللہ یہ لوگ تیرے دین کے لیے کھڑے ہیں. اے اللہ اپنے دین کو قائم و دائم رکھنا. اے اللہ میرے نانا کے دین کو سلامت رکھنا. امام حسین نے سب کو دعا دی اور امام حسین وہاں سے چلے گئے عورتوں سے ملاقات کرنے کے لیے. اور پھر سب نے حضرت عباس کھڑے ہوئے اور حضرت عباس نے سب کو جمع کیا اور کہا ہاتھ اٹھاؤ. ہاتھ اٹھاؤ سارے لوگ. سب نے ہاتھ اٹھایا. کہا وعدہ لو کہ اس وقت تک ہم حسین کے ساتھ رہیں گے جب تک ہماری جان ہمارے جسم سے نہیں نکل جاتی. حسین کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے, امام کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. سب نے وعدہ لیا. یہ وعدہ موت تھا. ہر کوئی موت کا وعدہ کر رہا تھا, ہر کوئی تیار ہو رہا تھا, ہر کوئی پیاسا تھا 3 دن کا. ہر کسی کا گلا سوکھا تھا لیکن جذبے سوکھے نہیں تھے, جذبے جوان تھے. اور یہ لوگوں کو کون پانی دیتا؟ یہ تو ساقی کوثر والے تھے, یہ تو نہر کوثر بانٹنے والے تھے. انہیں دنیا کے پانی کی کیا ضرورت ہے؟